الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على الملة فأبواه يهودانه أو ينصرانه ويشركانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستوں، یہ جامع ترمذی جلد نمبر 2 ابواب القدر کے اندر یہ حدیث ہے، راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الملت، ہر بچہ وہ ملت اسلام کے فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، پھر اس کے والدین چاہے تو اس کو یہودی بنائیں، یُنَصِّرَانِهِ یا اس کو نصرانی بنائیں، وَيُشَرِّكَانِهِ یا اس کو مشرک بنائیں۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ آپ اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ اولاد وہ تربیت کا محتاج ہے، تو والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، چونکہ اولاد پیدا ہوتا ہے ملت کی فطرت پر، دین اسلام کی فطرت پر وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ ملت اسلام پر پیدا ہوا تو پھر دنیا کے اندر یہودیت، نصرانیت، یہ مشرک یہ کہاں سے آ گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ان کی والدین کے اوپر یہ بات منحصر ہے کہ اس کی تربیت پھر اسلامی کرتے ہیں تو معاشرے کے اندر مسلمان ہوگا، اگر والدین اس کی تربیت نصرانیت پر کر لے تو وہ معاشرے کے اندر کل نصرانی ہوگا، اگر والدین اس کی تربیت یہودیت پر کریں تو کل معاشرے کے اندر وہ یہودی ہوگا، اگر اس طرح جو ہے نا والدین اس کو مشرک بنائیں تو پھر وہ مشرک ہوگا۔ تو لہٰذا یہ والدین کا کمال ہے کہ وہ بچے کا تربیت کس طرح کرتے ہیں۔ اور آج کل اگر ہم دیکھیں تو تربیت کا فقدان بہت زیادہ ہے۔ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان آپ دیکھ لیں، وہ کن کن جو ہے نا عقائد کو اپنا رہے ہیں، کن کن جو ہے نا وہ فتنوں کے اندر وہ مبتلا ہو کے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہ تربیت کی فقدان ہے، تربیت نہیں کرتی، والدین بچوں کی تربیت کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ پھر بالخصوص بچوں کا بھی تو تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ وہ تربیت کر ہی لیتے ہیں، لیکن بچیوں کی تربیت کا فقدان بہت زیادہ ہے۔ اس وجہ سے جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر سسرال کے گھر جا کر ان سے گھر نہیں بسایا جا سکتا، تو پھر جو ہے نا بیچ میں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں اور دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ تربیت کی فقدان ہے۔ ایک والدہ نے اپنی بیٹی کو بڑی زبردست تربیت کرتے ہوئے ایک بات بتائی، نصیحت کی کہ بیٹا آپ خاوند کی 3 چیزوں کا خیال رکھیں تو خاوند آپ کا دیوانہ ہو جائے گا، آپ کے بغیر وہ 1 منٹ بھی نہیں گزار سکے گا۔ تو والدہ نے کہا کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے خاوند کی آنکھوں کا خیال رکھیں، دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے خاوند کے ناک کا خیال رکھیں، تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے خاوند کے کان کا خیال رکھیں۔ اگر آپ ان 3 چیزوں کی، اپنے خاوند کی ان 3 چیزوں کا خیال رکھے گی اور میرے اس نصیحت کے اوپر عمل کرے گی تو آپ کا خاوند آپ کے بغیر 1 منٹ بھی نہیں گزار سکے گا، تو آپ کا دیوانہ ہوگا۔ تو بیٹی نے کہا کہ اماں جان، خاوند کی آنکھ کا خیال رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو والدہ نے کہا کہ بیٹا خاوند کی آنکھ کا خیال رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب وہ گھر کے اندر آئے تو آپ اس کے لیے زیب کیا کریں، ڈول و سنگار کیا کریں، اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اس کے سامنے آپ اس طرح پیش آئیں کہ بالکل آپ ڈول اور سنگار کے اندر ہو، کہ اس کے آنکھ آپ کے اوپر لگے اور اس کا دل خوش ہو۔ تو یہ جو ہے نا آپ کے شوہر کی آنکھوں کا خیال رکھنا ہے۔
تو بیٹی نے کہا کہ اچھا اماں، اس کی ناک کا خیال رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو والدہ نے کہا کہ بیٹی، اس کے ناک کا خیال رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ گھر کے اندر آئے آپ ایسی خوشبو لگائیں کہ وہ آپ کے پاس آئے، وہ گھر کے اندر داخل ہو، تمہارے کمرے کے اندر داخل ہو، اس کو خوشبو محسوس ہونے لگے، اور ایسی خوشبو محسوس ہو کہ اس کا دل خوش ہو جائے۔ تو فرمایا کہ یہ خاوند کی ناک کا خیال رکھنا ہے۔ تو بیٹی نے کہا کہ اچھا اماں جان، خاوند کے کانوں کا خیال رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا، خاوند کے کانوں کا خیال رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے ایسی بات نہ کہیں جس سے اس کا دل پریشان ہوتا ہے، بلکہ آپ ہمیشہ ہی جو نا اس کو ایسی بات سنایا کریں، ایسی بات کہا کریں ان سے کہ جس سے ان کا دل خوش ہوتا۔ تو لہٰذا اگر آپ یہ 3 کام کریں گی تو خاوند جو ہے وہ آپ کا دیوانہ ہوگا، آپ کے بغیر وہ 1 منٹ بھی نہیں گزار سکے گا۔ تو پھر طلاق کہاں سے واقع ہوگی؟ طلاق